معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور کا سفر معراج۔ ہم نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ ایک جمعہ اس موضوع پر کہ حضور نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور یہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا۔ یہ کہا کہ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین کو اپنی اصلی صورت کے اندر دیکھا، 600 پروں کی اصل حالت کے اندر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اہل سنت و جماعت اور جمہور فقہا کا جو موقف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا ہے، کہ محبوب کو عرش پر بلانا تھا، دیدار کی طلب تھی، معراج تو ایک بہانہ تھا۔ ہمارے پاس اہل سنت و جماعت ہونے کے باوجود بہت سارے دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ، جس کے اندر دیوبندیوں کے بھی کچھ حضرات اس چیز کے قائل تھے کہ حضور کو دیدار کا شرف عطا کیا اللہ رب العزت نے، لیکن ان میں بعض کہتے ہیں نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اہل سنت و جماعت، اور دوسری بات یہ کہ جمہور فقہا، جس وقت جمہور فقہا کی بات آ جاتی ہے نا تو پھر جمہور کے مقابلے میں دوسروں کی بات کی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ جمہور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک کے فقہا اکثر اور بیشتر ایک سائیڈ پر ہوں تو ان کو کہتے ہیں یہ جمہور کا موقف ہے، اکثر نے یہ بات کہی ہے، تو وہ رائے زیادہ قوی ہوتی ہے، وہ موقف زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جمہور فقہا نے یہی کہا کہ اللہ رب العزت نے حضور کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر، ویسے تو یہ 3 سے 4 جلدوں کے اندر، جلد نمبر 25 میں بھی ہے، 26 میں بھی، واقعہ معراج کو بیان کیا۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے انداز سے لکھتے تھے، ان کے فتاوی کو جمع کرنے کی جو ترتیب سی نا، وہ ترتیب اس وجہ سے واقعہ معراج کئی جگہوں پر چلا گیا۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر جلد نمبر 30 ہے، آپ نے ایک رسالہ لکھا، منبع المنیہ بوصول الحبیب الی العرش والرؤیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسائی عرش تک، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا موقف لکھا، اس کے بعد تابعین کا موقف لکھا، اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین کا موقف لکھا۔ چلتے چلتے آج تک جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، ان میں سے ایک ایک دو کا موقف لکھتے ہوئے، یعنی 1450 سال کی امت کا موقف بیان کیا کہ اس مسئلہ کے اوپر اہل سنت و جماعت کے علاوہ بھی جمہور کا موقف کیا تھا، صحابہ سے تابعین، پھر ائمہ مجتہدین سے لے کر آج تک۔ ہم نے لاسٹ جمعۃ المبارک کے اوپر ایک حدیث مبارکہ بیان کی تھی، جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا، اور سورۃ النجم کے اندر فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ ہم نے وحی فرمائی اپنے بندے کو وحی فرمانا۔ اور ہم نے لاسٹ جمعۃ المبارک کے اوپر کہا تھا یہ وحی وہ تھی کہ جو رب کریم نے نماز جیسا اہم فریضہ رسول اللہ کی امت کو عطا فرمایا، وہ کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں، بلا واسطہ رب نے اپنے محبوب کی امت کو نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا، یعنی اتنا بڑا فرض نماز۔ باقی 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول تشریف لائے، ان کے پاس جو بھی پیغام آتا تھا نا، حضرت جبریل امین ہی لے کر آتے تھے۔ صرف 2 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کریم طور پر ہم کلام ہوا، 2 مرتبہ، حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے 2 مرتبہ رب کریم ہم کلام ہوا طور
حضرت موسیٰ علیہ وہ بھی مفسر لکھا کہ 70,000 پردے تھے اس کلام کے درمیان کہ جب رب کی آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آتی تھی، وگرنہ جو بھی پیغام آتا تھا نا حضرت جبریل امین علیہ السلام ہی لے کر آتے تھے۔ لیکن یہ بھی ایک بات کہ ہم نے کہا تھا ایک مقام سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل امین نے بھی جا کر کہا حضور آگے تو نہیں جا سکتا، اگر گیا تو میں تو چل کر راہ پہنچاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سدرہ پر حضرت جبریل امین رک گئے ہیں اور آگے رب کا عرش آتا ہے، سدرہ سے آگے عرش آنا ہے۔ عرش تک جو ہے نا وہ تو مکان ہے، مکان جگہ ہے، ٹھہر سکتا ہے بندہ۔ جو عرش سے اوپر ہے نا اس کو کہتے ہیں لا مکان، وہ تو مکان ہی نہیں ہے، وہاں پر ٹھہرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ سدرہ پر حضرت جبریل امین رکے، آگے عرش ہے اور رب کریم عرش سے بھی آگے کی بات ہے۔ جب سرکار آگے پھر گئے نا تو وہ رف آپ کو لے گیا، تو پھر آپ فرمایا آگے ایک نور آیا تو نور نے مجھے وہ گھیر لیا۔ احادیث طیبہ کے اندر وہ سارا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس وقت ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر جو بات لاسٹ بیان کی تھی نا وہ یہ تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کریم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے نمازیں 50 فرض پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اور اللہ کی لکھی ہوئی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ ہم نے کہا تھا اللہ نے پھر 5 کر دی حضور علیہ السلام، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، یہ تو سن کے ہم جوان ہوئے، یہ سن کے ہم جوان۔ لیکن اس حدیث پاک کا ایک اور حصہ بھی ہے جو میں اس وجہ سے یہ تمہید میں نے بیان کی سابقہ جمعے کی، اس حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ بھی ہے کہ یعنی اس معراج کی رات اس امت پر رب نے اتنا کرم فرمایا کہ 50 نمازیں 5 کی اور کہا ثواب 50 کا ملے گا، صرف نمازیں نہیں ہیں۔ اس لا تبدیل لکلمات اللہ کی وجہ سے وہ ضابطہ بیان کیا گیا کہ جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی گئی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم نے فرمایا یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم و لیلۃ لکل صلاۃ عشر، کہ ہر دن اور رات کے اندر آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، کل یوم و لیلۃ لکل صلاۃ عشر، ایک نماز 10 کے برابر ہے۔ سرکار نے فرمایا، رب فرماتا ایک نماز 10 کے برابر، فلذالک 50 صلاۃ، اسی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ 50 نمازیں۔ آگے یہ اس حدیث مبارکہ سے آگے جو معراج کی رات امت پر کرم فرمایا نا رب کریم نے فرمایا ومن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنۃ، جو بندہ صرف اپنے ذہن کے اندر تصور کرے نا کہ یار میں یہ نیکی کروں گا، فرمایا رب فرشتوں کو کہتا ہے اس کے کھاتے کے اندر ایک نیکی لکھ دو۔ سوچا اس نے صرف میں تو بیٹھے بیٹھے کہوں میں اللہ پیسے دے میں مسجد بناواں گا، مجھے اللہ پیسے دے میں غریبوں کی مدد کروں گا۔ فرمایا ومن ہم بحسنۃ فلم یعملها، عمل کوئی نہیں کیتا انہیں، بس ایویں ذہن کے اندر سوچیا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں کو کہ اس کے کھاتے کے اندر ایک نیکی لکھ دو۔ یہ معراج کی رات یہ تحفہ امت کو عطا فرمایا گیا، اور فرمایا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، اور جو پھر اس نیکی کو کر لے رب اس ضابطے کی بنیاد پر فرماتا ہے فرشتوں کو اس کو ایک نہیں 10 کے برابر ثواب عطا فرماؤ۔ وہ ایک نماز 10 کے برابر اور 5 نمازیں 50 ہو گئی۔ اس دن ہم رسول اللہ کی امت کو یہ بھی ملا کہ ایک نیکی کرے تو اس کو 10 کے برابر ثواب ملے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنی باتوں کو بدلتا نہیں ہے۔ اور اتنا کرم فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے جب بندہ نیکی سوچے تو فرشتہ لکھ دیتا ہے، اس کا الٹ اس کا اپوزٹ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا کہ بندہ ایک گناہ دل کے اندر سوچتا ہے کہ یار میں نعوذ باللہ میں یہاں سے جاؤں گا تو رات کو میں جا کر جیسے ہمارے نوجوان ہوتے میں گانا سنوں گا، فلم دیکھوں گا، تو یہ بھی تو سوچا نا ایک گناہ اس نے۔ تو اب سرکار نے فرمایا فرشتوں کو حکم نہیں ہوتا، نہیں لکھ نہیں سکتے فرشتے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فلم یعملها، جب تک وہ بندہ اس گناہ پر عمل نہ کرے تب تک فرشتے کو لکھنے کا حکم نہیں ہوتا۔ گناہ کر بھی لے پھر بھی فرشتے کو حکم نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے شرمندہ ہو کر کہے یا اللہ معاف کر دے، گناہ ہو گیا ہے۔ جس وقت کر کے بھول جائے نا فرمایا ایک گناہ کیا ہے تو ایک ہی اس کے کھاتے کے اندر لکھا جائے گا۔ یہ اتنی کرم نوازی حضور کی امت پر رب کریم نے فرمائی ہے، نیکی بندہ سوچے تو ایک کرے تو 10،
اور گناہ سوچے تو کوئی نہیں، کر بھی لے تو کوئی نہیں، اور کر کے بھول جائے تو پھر بھی ایک اس کے کھاتے کے اندر، اور وہ بھی اس کو یہ مہلت دی گئی کہ شاید توبہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور جس وقت بندہ توبہ کر لیتا ہے نا، اسی گناہ کو پھر اللہ اسی گناہ کو نیکی کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ جو اس نے گناہ کیا پھر اس نے توبہ کی، اس گناہ کو اللہ اس کے کھاتے کے اندر نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، رب کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ رب کی رحمت آواز دیتی ہے آ جا میرے بندے، لیکن یہاں بندے کو فرصت ہی نہیں۔ اس معراج کی رات نماز بھی ملی، اور اس معراج کی رات سرکار کی امت پر یہ کرم بھی ہوا کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ آج تو صرف ہم سنتے ہیں نا، تو جس دن قیامت کا دن ہوگا نا، ایک نیکی کتنی بھاری ہوتی ہے اس دن پتہ چلے گا۔ ایک نیکی سکی ماں، سکی اولاد، کوئی بھی ایک نیکی محشر کے میدان میں کسی کو نہیں دے گا۔ ماں بیٹوں کو، بیٹیوں کو بھول جائے گی، اولاد ماں باپ کو بھول جائے۔ ایک نیکی کی قدر و قیمت اس دن پتہ چلے گی کہ نیکی ہوتی کیا ہے۔ ہماری گفتگو یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 کے اندر ایک پورا رسالہ لکھا، منبح المنیہ بوصول الحبیب الی العرش والرؤیا۔ حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہوئے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل، کہ سرکار نے ہمیں خود یہ کہا کہ میں نے اپنے دیدار کا شرف عطا کیا ہے۔ مجھے اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ سرکار کے اپنے جملے میں کہ آپ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو یہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے وہ عظیم صحابی ہیں جن کو کہا جاتا ہے رئیس المفسرین، مفسرین کے سردار۔ اور یہ بھی آپ کو لقب اس وجہ سے ملا کہ جس دن یہ پیدا ہوئے نا، تو حضرت عباس نے ان کو اٹھایا اور ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں جا کر حضور کی گود کے اندر رکھا۔ حضور علیہ السلام نے کھجور کو اپنے منہ کے اندر نرم کر کے سب سے پہلی گٹی حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو ملی وہ رسول اللہ کا لعاب دہن تھا، اور پھر یہ گود کے اندر تھے، اور حضور نے ایسے دعا مانگی، فرمایا یا اللہ اس بچے کو قرآن کا علم عطا فرما، اللہم علم القرآن، یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اور آپ نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر ابن عباس، اور رسول اللہ کی دعا مبارک اور آپ کی منہ مبارک کا لعاب دہن مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس جب آپ کی پہلی خوراک بنا تو اللہ نے پھر آپ کو قرآن کے بارے میں وہ فہم عطا فرمایا۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ قیامت تک جو بھی قرآن کی تفسیر لکھے، ان سب مفسرین کے سردار جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ وہ کہتے تھے ہمیں آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی، میں نے اللہ کو خود دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک بڑا مشہور ہے، اور جتنے بھی محدثین مفسرین نے مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، حنفیہ جنہوں نے بھی استدلال کیا نا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو ضرور نقل کیا۔ امام بخاری اور مسلم نے بھی اس کو نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ سرکار کو اللہ نے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ ہاں یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو نہیں دیکھا، یعنی حضرت جبریل امین کو جا کر اتنی دور دیکھنا تھا کہ وہاں پر جا کر حضرت جبریل امین تو سرکار کے پاس روزانہ صبح و شام آتے جاتے تھے، جہاں بھی حضور دیکھ سکتے تھے، اتنی دور سرکار نے جا کر دیکھ۔ اور پھر اللہ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر، اور علامہ عبد الرؤف مناوی نے
تفسیر شرح جامع صغیر کے اندر اس کو نقل فرمایا۔ اور مسلمانوں یہ وہ معتبر رائٹر ہیں، جلال الدین سیوطی جیسے تو بندے وہ ہیں کہ جن کو سرکار نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے دیدار کا شرف نصیب فرمایا۔ یہ تو میرے جیسے بندے کی تو بندہ تو بات رد کر دے گا۔ جو بندہ سرکار کو ظاہری ہے یا ایک خواب بھی نہیں ہے، جاگتے ہوئے دیکھا سرکار 70 مرتبہ، اور سرکار نے فرمایا جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا وہ جاگتے ہوئے ضرور دیکھے گا، اس سے پہلے اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ 70 مرتبہ تو جاگتے ہوئے دیکھا، اس کا مطلب ہے خواب کے اندر کتنی بار یہ وہ لوگ ہیں۔ اور آپ نے لکھا یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرما رہے ہیں کہ سرکار نے رب کریم کا دیدار حاصل کیا، یہ شرف آپ کو عطا فرمایا گیا۔ اور فرمایا جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر، عبد الرؤوف مناوی نے تفسیر شرح جامع صغیر کے اندر اس کو نقل فرمایا، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری حدیث مبارکہ نقل کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ تعالی آتا موسیٰ الکلام وآتانی رؤیا لوجہہ وفضلنی بالمقام المحمود والحوض المورود۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام عطا فرمایا، یعنی طور پر اللہ ہم کلام ہوا نا، فرمایا اللہ نے ان کو کلام عطا فرمایا، وآتانی رؤیا، اور اللہ نے مجھے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ کلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا مجھے دیدار کا اللہ نے شرف عطا فرمایا، اور فرمایا اللہ نے مجھے دیدار کا شرف عطا فرما کر یہ فضیلت فضلنی، یہ فضیلت بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اور شفاعت کبریٰ کے ساتھ مجھے خاص کر کے یہ فضیلت بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اور فرمایا کل حوض کوثر پر ہیں جام پلانے کی اجازت بھی رب کریم مجھے ہی عطا فرمائے گا۔ یہ فضیلت سرکار کی وہ ہیں کہ جو صرف سرکار کے ساتھ خاص ہیں، اور سرکار اس بات پر کتنا فخر بیان کرتے تھے، اور کس طرح سرکار اس بات کو فخری انداز میں ہیں کہ فضلنی، رب نے مجھے اس بات پر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ مجھے دیدار کا شرف بھی بخشا، اور شفاعت کبریٰ جیسی عظیم نعمت بھی اللہ عطا فرمائے گا، اور حوض کوثر کے اوپر بھی اللہ مجھے یہ اجازت عطا فرمائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہوئے فرمایا یہی محدثین یعنی امام جلال الدین سیوطی اور امام عبد الرحمن مناوی، اور انہوں نے اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال لی ربی نخلت ابراہیم خلتی وکلمت موسیٰ تکلیما وآتیتک یا محمد کفاہ۔ فرمایا حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ اپنا دوست کہا، یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کا دوست۔ فرمایا ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ کہا، اور مجھے یہ شرف عطا فرمایا کہ مجھے اللہ نے حبیب اللہ کہا، اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب۔ اور آگے سرکار نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے گفتگو کر کے یہ شرف عطا فرمایا، اور مجھے کیا فرمایا؟ فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ہم نے آپ کو بغیر حجاب کفاہ یا محمد کفاہا، فرمایا بغیر حجاب بغیر پردے کے ہم نے آپ کو دیدار کا شرف عطا فرمایا تھا۔ یہ اصل بات ہے۔ بعد میں ان لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے یہ بھی مانا نا کہ سرکار کو اللہ نے دیدار کا شرف عطا فرمایا تھا، لیکن وہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کو بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا، غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم کے اندر بھی لکھا، یہ بھی ہے۔ سرکار نے خود یہ جملے ارشاد فرمائے، فرمایا رب کریم نے میرے سر کی آنکھوں کو میرے دل کی آنکھوں کے اندر معاف فرمایا، اور میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کا شرف حاصل کیا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام جلال الدین سیوطی، عبد الرحمن مناوی، ان دونوں بزرگوں کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ خاص طور پر نقل فرمائی نا، فرمایا یا محمد کفاہا، کہ ہم نے آپ کو جو دیدار عطا فرمایا وہ بغیر کسی پردے اور بغیر کسی حجاب کے ہم نے آپ کو دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ کہ مسلمانوں یہ تو پورا ایک رسالہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا۔ میں صرف اس کے اندر سے چند ایک حوالہ جات کہ ہمارا اگر موقف ہے کہ حضور علیہ السلام معراج کی رات رب کو دیکھا اپنے سر کی آنکھوں سے، یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی شیدے میدے دی گال ہے نا، اس کے اوپر 1400 سال کے محدثین کا اجماع کھڑا ہے۔
1400 سال کے محدثین، مفسرین اور جمہور کا یہ موقف ہے، صرف سنیوں کا نہیں، کہ اللہ رب العزت نے معراج کی رات سرکار کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا، اور بغیر کسی پردے کے اللہ نے دیدار کا شرف عطا فرمایا تھا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ 2 کوسوں کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ جب رب کریم اللہ رب العزت کے نور کے اتنا قریب ہو گئے، اور آگے تو وہ کیفیت ہم بیان ہی نہیں کر سکتے نا کہ رب کریم کو دیکھا کیسے تھا۔ اور انشاءاللہ ہم وہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے جو مخالفین کو اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ امام بخاری نے لکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کہ جس بندے نے یہ کہا کہ حضور نے معراج کی رات رب کو دیکھا ہے، فرمایا اس بندے نے جھوٹ بولا، یہ امام بخاری نے لکھا۔ اور مخالفین نے اس حدیث مبارکہ کو صرف استدلال بنا کر انہوں نے کہا نہیں، دیکھو امی عائشہ صدیقہ نے کہا کہ جس نے یہ کہا، اور امام بخاری نے لکھا۔ میں نے کہا امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث مبارکہ کو کوٹ کیا نا، تو آگے امام بخاری کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے ظاہر سی بات ہے اس حدیث مبارکہ کو میں نے اور تو نے تو بیان نہیں کرنا تھا، اس حدیث مبارکہ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کو کسی محدث نے ہی بیان کرنا تھا نا۔ اس حدیث مبارکہ کو دلیل بنا کر انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہا کرتی تھی کہ جس نے یہ کہا کہ سرکار نے رب کریم کا دیدار حاصل کیا ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ اس کے علاوہ بھی 2 باتیں اور، ایک حضور علیہ السلام کے بارے میں، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہمارا گفتگو کا موضوع نہیں، اس وجہ سے ہم حدیث کے اس حصے کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن جس وقت مخالفین جو حضور کے علم غیب کے قائل نہیں، جس وقت وہ اس حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں نا تو بڑے اچھلتے کودتے ہیں، ہاں بڑے اچھلتے کودتے ہیں۔ دیکھو سیدہ امی عائشہ صدیقہ رسول اللہ کے علم غیب کی نفی کر رہی ہے، انہوں نے کہا جس نے یہ کہا کہ حضور غیب کی بات جانتے ہیں تو اس نے جھوٹ بولا، وہ بڑا اچھلتے کودتے ہیں اس بات پر۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم کبھی یہ علم غیب کے اوپر بات کریں گے تو ہم اس کا بھی سارا مسئلہ چٹا کٹا حل کر دیں گے۔ ابھی فی الحال جس حدیث مبارکہ کو انہوں نے معراج النبی کے حوالے سے بیان کیا کہ امی عائشہ صدیقہ کہتی تھی، فرمایا کرتی تھی کہ جس نے یہ کہا سرکار نے دیکھا رب کو، اس نے تو جھوٹ بولا۔ اور آگے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرمائے گا، لا تدرکہ الابصار، سورہ انعام کے اندر جا کر آیت نمبر 103، کہ کوئی آنکھ اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں ادراک نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ بھی، قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ انہوں نے کہا امی عائشہ صدیقہ نے بطور دلیل پھر قرآن کی آیت بھی پڑھی، اور آگے پھر انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ کہے گا وہ قرآن کی اس آیت کی مخالفت کرے گا کہ قرآن کہتا ہے کوئی آنکھ تو اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی ہے۔ حالانکہ انہیں پاگل دے پوتر نے انہوں نے نہیں پتا، صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ جدو جنتی جنت چ چلے جاون گے ساریاں نعمتاں انہوں نے مل جاون گیاں، تے سارے نال وڈی جنتی نو جڑی نعمت ملی ہے نا، اللہ اپنے دیدار دا شرف نصیب فرمائے گا ہر جنتی نو اللہ دے دیدار دا، تے جس ٹائم انہیں رب دا دیدار کرنا نا تے جنتیاں ساریاں نعمتاں بول جاوے گا۔ ظاہر سی بات ہے رب کے دیدار کی لذت ہی ایسی ہونی ہے، ایک جھلک انہیں ویکھنی ہے تے ساریاں نعمتاں انہوں بول جانی ہے۔ میں نے کہا یہ آیت تو پھر اس طرح بھی مخالف، قرآن کی یہ آیت تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ٹکراتی ہے کہ کوئی آنکھ تو رب کو دیکھ ہی نہیں سکتی، ہر جنتی دیکھے گا، ہر جنتی دیکھ سکتا ہے، تو کیا سرکار نہیں دیکھ سکتے اللہ رب العزت کو؟ یہ دیکھو نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے جس وقت اس حدیث مبارکہ کو، یہ چونکہ علمی بات ہے پھر میں کوشش کرتا ہوں اگر میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے لکھا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت سعید ابن مسیب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور مفسرین تدرکہ الابصار، ادراک، کہ کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک کا لفظی معنی کیا ہے؟ ادراک کہتے ہیں کس کو ہے؟ میں نے اس وجہ سے کہا تو یہ بات مشکل ہے اگر میں آپ کو سمجھا سکوں، چونکہ یہ علمی بات ہے کہ یہ لا تدرکہ الابصار و یدرک الابصار جس آیت کریمہ کو بطور دلیل بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار کو معراج کی رات دیدار حاصل نہیں ہوا ہے۔ نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا کہ سعید ابن مسیب، عبداللہ ابن عباس، جمہور مفسرین کہتے تھے ادراک کا مطلب ہے کسی چیز کا من کل الوجوہ احاطہ کرنا،
یعنی وہ چیز پوری کی پوری آپ اس کو دیکھ لیں یا پورا کا پورا اس چیز کو آپ گھیر لیں۔ فرمایا رب کی ذات تو وہ ہے، اس کی ذات کا پورا احاطہ تو کرنے کے کسی کے اندر طاقت ہی کوئی نہیں ہے۔